بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی قریبی اور بڑی علامات، دوسری قسط۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ اس وقت ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں، دجال، دائبۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ کے نزول، یاجوج ماجوج اور 3 مرتبہ زمین میں دھسنے کے واقعات آنے کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں وہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ کی طرف دھکیل دے گی۔ احادیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی علامتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ان علامات کو بیان کرنا، ان علامات میں ترتیب زمانائی کا خیال رکھنا مقصود نہیں، اور نہ ہی علامات زمانائی ترتیب کے مطابق ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ علامات وہ ہوں گی جو پہلے ظاہر ہوں گی اور کچھ علامات ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ یہاں ان علامات کی مختصر وضاحت درج کی جاتی ہے تاکہ حدیث کا مفہوم واضح ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے اور اسی ترتیب سے ان کی وضاحت کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔ احادیث نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا۔ وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہر طرف پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہوں گے، کیونکہ اگر کسی گھر میں لکڑی کے چولہے پر روٹیاں یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دھواں لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ایسا دھواں نکلے گا جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ، زکام اور معمولی انفیکشن کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دوسری علامت دجال کا خروج ہے، اس پر تفصیلی کلام عنقریب آیا چاہتا ہے۔ تیسری علامت دائبۃ الارض کا خروج ہے۔ دائبۃ الارض کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ زمین کا چوپایا۔ اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھربھری ہو جا کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شق ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھرے گا اور ہر ایک شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا، یہ جانور اس کے ماتھے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا، یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس کے اوپر مہر لگا دے گا اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھ دے گا۔
یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور 1000 طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا، اور مومن اور کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی۔ چوتھی علامت، جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس پر تفصیلی کلام اپنے موقع پر آئے گا، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ چھٹی علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگا۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں علامت زمین میں لوگوں کو دھنسائے جانے کے وہ 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا۔ یہ تینوں واقعات اس قدر زیادہ ہوں گے کہ پہلے والے واقعات کا مقابلہ نہیں۔ ان علاقوں میں خسیف کے ایسے واقعات بارہا پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب پیش آنے والے یہ تینوں واقعات ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت ہی زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے۔ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامت، سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہوگا جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس 10 علامتوں کا پورا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے قیامت نہ ہوگی۔ جب تک یہ علامات پوری نہ ہوں گی قیامت نہ آئے گی۔ واللہ عالم۔ قیامت سے پہلے 30 دجال رونما ہوں گے، اس کی بھی احادیث میں وضاحت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور کاذب بھیج دیے جائیں گے جو 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ احادیث کا بیان موجود ہے کہ جن کا تعلق فتنہ دجال کے ساتھ ہے، روئے زمین پر تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اپنے وقت پر قیامت کے قریب نمودار رونما ہوگا۔ وضاحت سے قبل دجال کا لفظی معنی سمجھ لینا ضروری ہے، چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا معنی ہے مکر و فریب۔ یہ لفظ اردو محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے دجل اور فریب سے کام لیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے مکاری سے، فریبی سے کام لیا۔ چونکہ دجال بھی انتہائی مکر اور فریب سے کام لے گا، وہ مکرو آدمی ہوگا، اس لیے دجال کا نام دیا گیا۔ اسی طرح لفظ دجل کا ایک معنی ہے غلط ملت کرنا، چونکہ دجال حق و باطل کو غلط ملت کر دے گا، ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، حق کیا ہے اور باطل کیا، اسی لیے اسے دجال کا نام دیا گیا۔ زیر تذکرہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 30 دجال اور کاذب لوگ آئیں گے، ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور خود کو اللہ کا پیغمبر قرار دیتا ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ ان کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا، کاذب اور دجال ہے۔ ایسے دجالوں اور کاذبوں کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سعادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور پھر بہت سے خبتی لوگوں نے یہ تاج اپنے سر پر جمانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح ناکامیاب ہوئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو خود کو ثابت کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے رہے۔ حدیث میں 30 کا عدد یا تو کثرت بیان کرنے کے لیے ہے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں میں سے 30 کاذبوں کا فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔
ان کے ماننے والوں کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا اور ان کے فتنے سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد متاثر ہوگی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے ہم نواؤں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ ان کا سب سے آخری فرد وہ دجال اکبر ہوگا جو ان تمام دجالوں اور کاذبوں سے بڑھ کر سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی سخت آزمائش کی جائے گی۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام مسلمہ کاذب کا ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح یمن میں اسود غنسی نے اس دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بنو اسد بن خزیمہ کے طلحہ بن خلید نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو تمیم کی ایک عورت کو شوق چڑھا اور اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان لوگوں کے واقعات مشہور واقعات ہیں، تاہم ان کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اسود غنسی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ہی مارا گیا تھا۔ مسلمہ کاذب کو سیدنا صدیق اکبر نے کفریہ قرار دے کر کردار تک پہنچایا اور صباح نے اپنے اس دعوے سے توبہ کر لی تھی۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان کے چیلے انسانوں کی شکل میں شیطانیت اور گمراہی پھیلاتے رہے، لیکن ہر زمانے میں ان کے جھوٹ اور دجل فریب کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے چند بندوں سے کام لیا اور لوگوں کے سامنے حق کو نمایاں کر دیا۔ ماضی قریب میں ایک محبوط الحواس آدمی کے دل و دماغ پر بھی شیطان قابض ہوا اور اسے اس کام پر آمادہ کیا۔ چنانچہ پہلے تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر چھلانگ لگائی تو آخر میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ رب العزت ایسے فتنہ انگیز لوگوں سے سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر قائم رکھے۔